آپ کی عمر مبارک ابھی 31 سال ہی تک پہنچی تھی کہ آپ کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کو عباسی خلفاء نے شہید کر دیا۔ اپنے بابا اور اپنے دادا کی شہادت کے بعد مدرسے کی پوری ذمہ داری آپ کے سر آ پڑی۔ سارا دن مختلف علوم پہ آپ درس دیا کرتے تھے۔ لوگ دور دور سے آتے تھے اور مختلف علوم حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام عاصم، حضرت سفیان ثوری، عمر بن عبدالعزیز، حضرت با یزید بستامی، حضرت ہشام الحکم، حضرت جابر بن حیان اور بھی ایسے شاگرد آپ کے یہاں پڑھتے تھے جنہوں نے آپ سے پڑھ کے زمانے کو روشن کر دیا۔ آپ ہزاروں علوم پہ عبور رکھتے تھے۔ آپ سے پہلے علم طب، جس کو میڈیکل سائنس کہتے ہیں، پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیمار کو دیکھنا یہ بھی کوئی عزت والا کام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے، انسان کا علاج کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ آپ نے اپنے مدرسے میں میڈیکل سائنس کی اس طرح سے تعلیم دی کہ آج تک لوگ میڈیکل سائنس پڑھ کر ڈاکٹر بنتے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل کے ہزاروں بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے انسانوں کے نزدیک اس بات کو واضح کیا کہ جتنی چیزیں مٹی میں ہوتی ہیں اتنی ہی چیزیں انسان کے جسم میں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، انسان کے جسم میں جو عناصر پائے جاتے ہیں ان کا تعداد برابر نہیں۔ اللہ نے انسان کے جسم کے وجود میں 4 چیزیں بہت زیادہ رکھی، پھر 8 اس سے کچھ کم ہیں، اور اس کے بعد 8 اور ہیں جو ان 8 سے بھی کم ہیں۔ 18ویں صدی سے انسان کے جسم پہ تحقیق کی گئی۔ 18ویں صدی میں فرانس کا ایک ڈاکٹر تھا جس کا نام تھا مارا۔ انسانی جسم پہ سب سے پہلے تحقیق اس نے کی۔ اس کے نزدیک امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ نظریہ تھا کہ جو عنصر مٹی میں ہے وہی انسانی جسم میں۔ یہ ریسرچ فرانس سے ہوتے ہوتے آسٹریلیا تک پہنچی اور بالآخر 19ویں صدی میں تمام ڈاکٹروں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انسانی جسم میں کل 20 عناصر موجود ہیں، 4 سب سے زیادہ اور اس کے بعد 8 ان 4 سے کم اور اس کے بعد 8 جو ان 8 سے بھی کم۔ انسانی جسم میں وہ جو 4 عناصر جو سب سے زیادہ ہیں، نمبر 1 آکسیجن، نمبر 2 ہائیڈروجن، نمبر 3 کاربن، نمبر 4 نائٹروجن۔ اور اس کے مقابلے میں جو 8 چیزیں کم ہیں، نمبر 1 میگنیشیم، نمبر 2 سوڈیم، نمبر 3 پوٹیشیم، نمبر 4 کیلشیم، نمبر 5 فاسفورس، نمبر 6 کلورین، نمبر 7 سلفر، نمبر 8 آئرن۔ اور جو 8 ان 8 سے بھی کم ہیں، نمبر 1 مولیڈینم، نمبر 2 سیلینیم، نمبر 3 فلورین، نمبر 4 کوبالٹ، نمبر 5 میگنیز، نمبر 6 کاپر، نمبر 7 آیوڈین، نمبر 8 زنک۔ جب ان ڈاکٹروں نے اس بات کی تحقیق کی تو وہ دنگ رہ گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 20 عناصر کے اتار چڑھاؤ سے انسان کے وجود میں بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کی عمر طویل رکھی ہے، لیکن انسان اپنی غذا سے اپنی عمر کو کم کرتے ہیں۔ کسی نے کہا، اے نوازہ رسول، وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے عمر کم ہوتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، گوشت زیادہ کھانے سے عمر کم ہوتی ہے، کھانا زیادہ کھانے سے عمر کم ہوتی ہے۔ 18ویں صدی کے فرانس کے ڈاکٹروں نے کافی ریسرچ کے بعد اس بات کو تسلیم کیا کہ زیادہ کھانا انسان کی عمر کو کم کرتا ہے، اور انہوں نے مدینے کی طرف منہ کر کے سلام کیا کہ 1400 سال پہلے امام جعفر صادق نے امراض کی جڑ کو پہچان لیا کہ جیسے جیسے انسان گوشت زیادہ کھاتا رہتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی عمر کو کم کرتا رہتا ہے۔ یہ سوچ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہ پیا کرو، کیونکہ اس سے جذام بیماری ہوتی ہے۔ امام جعفر